بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا کرسچن پرسپیکٹو کے پروگرام آج کا سوال۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر زیدی۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مذہبی اسکالر، جماعت نور الحرمین کے سربراہ مولانا مفتی گلزار احمد فہیمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہم آج کے پروگرام کا آغاز اس سوال سے کریں گے کہ حالیہ جو سلسلہ چل رہا ہے توہین رسالت کے عنوان سے، تو پاکستان کے اندر جو موجود قانون ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کا کے لیے فرض عین ہے، اور اس کے بغیر مسلم نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے بالکل واضح عقیدہ اس کا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے میرے خیال کے مطابق تحفظ ناموس رسالت قانون 295 جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت تھی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس قانون کے بنانے والوں کو۔ لیکن کیا اس کا استعمال پاکستان میں درست طریقے سے ہوتا ہے؟ اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون کے نفاذ کا اور امپلیمنٹیشن کا بحران ہے، وہ شاید دنیا کے 2-3 ممالک ویسا ہوگا جتنا برے طریقے سے ہم قانون کی پاکستان میں ہینڈل کرتے ہیں۔ جی اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہے وہ یعنی 100 میں سے بھی پیچھے نمبر پر جاتی ہیں پوری دنیا میں۔ اگر رینکنگ میں آئے تو جو بھی قانون ہے یہاں پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کی روح کے مطابق استعمال نہیں ہوتا۔ 302 دوسری جو قوانین، جھوٹے پرچے جو ہے وہ FIRs کاٹی جاتی ہیں، اور بالکل اس قانون کا بھی جو استعمال ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض جگہوں پر یہ قانون جو ہے اس کا بھی مس یوز ہو رہا ہے، اور جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس قانون کی توہین ہے بلکہ ہمارے ایمان کی بھی یہ توہین ہے کہ یہ قانون جو رسول اللہ کی ذات کے نام سے بنایا گیا اس کو ہم جو ہے وہ مس یوز کریں۔ مس یوز کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ بھی جو ہے وہ صحیح انداز میں کرنا چاہیے ملک کو، حکومت کو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ جو ابھی یہ حالیہ گرفتاری ہوئی ہے وہ اسی عنوان کی؟ دیکھیں، محمد علی مرزا جو ہے، انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یعنی وہ اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جو وہ ہمیشہ زبان استعمال کرتے رہے ہیں وہ بہت غلط اور غیر مناسب زبان استعمال کرتے رہے ہیں، اور توہین کرتے رہے اولیاء کی، خلفاء کی، صحابہ کی، یہ توہین کرتے رہے، اور بعض ایسی جھوٹی باتیں بے فکر کے عنوان حوالے سے بھی ان کا نظریہ جو ہے انہیں وہ قابل افسوس ہے۔ اس وجہ سے اب جو انہوں نے دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اس قانون کی انہوں نے توہین کے ارتکاب کیا ہے، دوسرا انہوں نے ایک اور جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ جرم یہ ہے کہ وہ عیسائی کمیونٹی کو مسلم کمیونٹی کے ساتھ رلانا چاہتے۔ یعنی میرا جو نقطہ نظر ہے وہ پاکستان میں فساد بپا کرنے کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ ایک توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے، دوسرا پاکستان میں جو ہے وہ انہوں نے فساد بپا کرنے کی، مختلف مذاہب کو آپس میں لڑانے کا جو ارتکاب کیا ہے، ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے میرے خیال سے۔ اچھا، یہ اسلام آباد میں جو راول ڈیم اور کربلا ڈیم روڈ پہ جو مساجد کو منہدم کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ حکومتی اقدام درست اقدام ہے یا پھر جو ہے وہ عوام کی برخلاف؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں، آپ کے کراچی میں مجھے نہیں پتہ، لیکن اسلام آباد میں بہت سی مساجد غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے ہیں، جہاں پر دیکھیں سیدھی کا ایک قانون ہے، وہ گرین ایریا میں کوئی کنسٹرکشن اپنی بھی نہیں، کوئی کمرشل کنسٹرکشن نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ جہاں پر قدیمی مساجد تھی،
اسلام آباد بننے سے پہلے ان مساجد کو انہوں نے وہیں رہنے دیا مساجد، اور اگر کوئی مسجد جو ہے وہ گرین ایریا میں آئی بھی تو اس کا متبادل انہوں نے دے دیا۔ یہاں راول ڈیم کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی، یہاں پہ 2 مساجد تھیں، ایک اہل سنت کی مسجد تھی اور ایک جو ہے وہ دیوبندی بھائیوں کی مسجد تھی۔ انہوں نے دونوں کو الگ جگہوں پر بہترین مساجد بنا کے دی، بہترین علماء کے گھر ساتھ بنا کے دیے۔ ہمارے جو اہل سنت کے محترم سرور صاحب تھے، وہ اس جگہ کو، امن مسجد کے نام سے ہماری مسجد تھی، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جو سی ڈی اے نے تعمیر کر کے دی تھی وہاں پہ شفٹ ہو گئے، اور مسجد کو جو ہے وہ شہید کر کے اس کو، اس جگہ کو یعنی توسیع دے دی گئی۔ ادھر جو دیوبندی احباب کے پاس مسجد تھی ان کو بھی اسی طرح اچھی جگہ پر مسجد بنا کے دی، فنڈ دیے گئے، مدرسہ بنا کے دیا گیا۔ 4-5 سال تو وہ خاموش رہے اور وہ مسجد کو ڈیمولش نہیں کیا گیا۔ اب جب ڈیمولش کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے رولا ڈال دیا کہ یہ مسجد جو ہے ہم نہیں جو ہے وہ کرنے دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ مساجد کے حوالے سے یعنی پہلی بات قانون موجود موجود ہے، تو جب آپ نے ایک دفعہ اس کا جو ہے وہ کمپنسیشن لے لی ہے، ہے۔ اس کے بعد آپ کا حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ ایسے کریں۔ ابھی حالیہ میں OIC کا اجلاس ہوا جس میں غزہ کرائسس کو ڈسکس کیا گیا، اس میں جو پاکستان کا موقف تھا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان نے ہمیشہ دیکھیں جو اہل غزہ کے ساتھ اپنی اتحاد و وحدت کا اور یگانگت کا اظہار کیا ہے، وہ بہت ہی اچھا رہا، اور خصوصاً اسرائیل کے حوالے سے جو موقف پاکستان کا ہے وہ بہت اچھا موقف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ اہل غزہ کی امداد کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ امداد کے حوالے سے تو غزہ ایک انتہائی ایسی سرزمین بن گیا ہے جہاں پر غذا کی قلت جو ہے وہ بہت زیادہ، اس میں جو پڑوسی ممالک ہیں غزہ کی ہے، فلسطین کے، ان کے کردار کو آپ کیسے وہ بہت مجرمانہ کردار ہے ان کا، بہت، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ یعنی مجرمانہ کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل اور مصر ہے، مصر ہے اور جی، اس کا کیا نام ہے، جارڈن ہے۔ جارڈن ہے، اسی طرح دیگر جو قریبی دیکھیں نا، ایک تو جو بالکل اس کی سرحد کے ساتھ رکھتے ہیں وہ تو بہت ہی مجرمانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اپنے بھائیوں کو اس طرح پیاسا بھوکا مرتا ہوا دیکھ کر کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ کیسے برداشت، مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس کو کیسے برداشت کر رہے ہیں، میری سمجھ سے جو ہے نا یہ بالا تر ہے، اور یہ یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ایسی وجہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی کمزور ہے، آپ اسرائیل سے کوئی کمزور ہے۔ آج تنے تنہا ایران نے جو ہے وہ جس طرح شکست فاش دی ہے، کتنے مطلب سینکڑوں میل دور سے جو ہے وہ اسرائیل کو، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج اگر وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ ایک مسلم امہ کا مضبوط مقاومتی اتحاد قائم ہو جائے تو اسرائیل تو ایک دن نہیں ٹھہر سکتا۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے اسلامی ممالک، خصوصاً عرب ممالک کی وجہ سے غزہ پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج جو کھانا پینا، اشیاء خورد و نوش اور میڈیکیشنز کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو ان میں اسرائیل تو مجرم ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑے مجرم جو ہے وہ اسلامی ممالک اور عرب ممالک ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں، اور وہ کچھ سٹیپ اٹھا۔ عالم اسلام کا ایک المیہ ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے میں قاصر رہی ہے، لیکن عالم اسلام کے علاوہ عالم اقوام جو ہے، پوری دنیا کی قوم جو ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ اسرائیل کے خلاف نکل رہی ہے۔ خود امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، پورے یورپ میں مظاہرے ہوئے اسرائیل کے خلاف، لیکن اقوام متحدہ جو ہے وہ کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کر سکی فلسطینی عوام کے حمایت میں۔ اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی قرارداد منظور کی جاتی تو وہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجرمانہ فعل ہے اقوام متحدہ کا؟ لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام کے تعلق کا کوئی اثر یونائٹڈ نیشنز پر ہوا، عالمی عدالت انصاف پر ہوا، یا کسی بھی ایسے بڑے ادارے پر یورپ اور امریکہ کے لوگوں کا جو احتجاج ہے وہ مؤثر ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو ان کا ایک نمائشی قسم کا جو ہے وہ اثر تھا، ورنہ
اگر وہ جینونلی کرتے تو ان کے ممالک باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، آسٹریلیا نے تو اپنا موقف رکھا ہے کہ وہ اب فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہا ہے عوامی دباؤ کی جی بدولت۔ جی نہیں، وہ ایک آدھ مثال ہے نا، دیکھیے نا، یعنی اینٹی اسلام جو یا غیر اسلامی ممالک ہیں وہ تو بہت سارے ہیں۔ اب ایک کی مثال بے شک میں درست کہتا ہوں، اس کا سٹیپ درست ہے، لیکن اصل مسئلہ تو تسلیم کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو ہے اہل غزہ کو، ان کی جانوں کو، ان کی مال کو، ان کی عزت کو محفوظ کرنے کا۔ اس میں کیا کردار ہے؟ اس میں کوئی کردار، آج اگر پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں یا غیر مسلم ممالک فلسطین کو ایز اے کنٹری جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اسرائیل کے ظلم، جور و جفا، جبر و استبداد اسی طرح جاری رہتا ہے، تو اس کا تسلیم کرنا تو کوئی مقصد نہیں بنتا نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مجرمانہ اور غفلت کا کردار ادا کر رہا ہے وہ یونائٹڈ نیشن کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے۔ جس طرح امریکہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، ورنہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ اقوام متحدہ کے احکام اور ان کی قراردادوں کی خلاف ورزی ذرا کر کے تو دیکھیں نا، پھر کیا کیا کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا اب مؤثر ادارہ نہیں رہا جو اقوام عالم کے مسائل کو حل کرے۔ جہاں جہاں امریکہ ضروری سمجھتا ہے وہاں وہاں وہ اس سے کام لیتا ہے، قراردادیں منظور کرواتا ہے، احکام جاری کرواتا ہے۔ جہاں وہ سمجھتا ہے کہ امریکن مفاد جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، وہاں یوکرین کی مثال آپ کے سامنے، دیگر ممالک کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ اسرائیل کے معاملے میں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک فیلئر رول پلے کر رہا ہے۔ ابھی جو شام کے صدر احمد الشری جولانی نے جو ابھی ایک ریسنٹلی کانٹریکٹ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک یعنی کہ گریٹر اسرائیل کے لیے ایک یہ راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جولانی کا تو وہاں پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، کوئی بنتی نہیں۔ یہ تو یعنی ایک دہشت گرد جس کو ڈکلیئر کر چکے تھے، اس کو ایک ملک اور ملک چلانے کی اہلیت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑا مذاق کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہیں جو ہے وہ ایک غلام سمجھتے ہیں۔ ایک گدھے کو اگر ہم آپ پر سوار کر دیں گے تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ پورے عرب ممالک کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، غیرت عربی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ شخص ہے جو ہمارا حکمران ہے۔ اسرائیل نے ابھی ان کے حالیہ گزشتہ ماہ میں بھی کافی اٹیک کیے، اس کے باوجود گیلانی جو ہے وہ اس پہ معاہدے کرتا ہے کہ ہماری سرزمین دیکھیے، جولانی کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یہ جو مقاومت کا راستہ تھا، اس مقاومت کے راستے کو بند کیا جائے۔ شام ایک بڑا رول پلے کر رہا تھا مقاومت میں۔ جب جولانی کو یہاں پر جو ہے وہ لایا گیا، اس کے بعد مقاومت کا راستہ بند ہو گیا۔ اب تو دیکھیں، انہوں نے کہہ دیا اس کو کہ تم کوئی فوج نہیں رکھو گے۔ اس نے کہا منا و صدقنا، ہم تو نہیں رکھیں گے جی، ہمیں اسرائیلی فوج کافی ہے۔ وہ یہ نہیں کرو گے، نہیں کریں گے۔ اب وہ کوئی حکمران تو نہیں ہے، وہ تو میرے خیال ہے کہ جس طرح دیکھیں نا، ایک صوبہ ہوتا ہے، صوبے کا گورنر، اسرائیلی صوبے کا ایک گورنر آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا جو ہے وہ یہ ایک گورنر گورنر ہے، میرے خیال کے مطابق اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو تو سکتا۔ اب اسرائیلی حکومت جو ہے وہ شام تک پھیل گئی ہے، جی، تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کی متعدد طرف دفعہ ہم نے جلسوں میں، جلوسوں میں، میڈیا ٹاکس میں، خبروں میں متعدد دفعہ یہ کہا ہے، اور عرب ممالک میں جا کر بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر اپنے اسپین سے جس دن اسرائیل نکلے گا تو وہ پھر گریٹر اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکیں گے۔ آج اس نے شام پر قبضہ کیا ہے، کل جارڈن پر قبضہ کرے گا، کل کسی دوسرے پر۔ اب وہ ایک لائن شروع ہو گئی ہے، اور وقت آئے گا کہ سعودی عربیہ اور دیگر ممالک بھی اس کی دست و برد سے نہیں بچ سکیں گے۔ آج اگر یہاں پہ بھی وقت ہے کہ شام جو ہے وہ شامیوں کو واپس کیا جائے اور وہاں پر جو ہے وہ جینون حکومت قائم کی جائے، اگر عرب ممالک چاہتے ہیں کہ آنے والا مستقبل ان کا محفوظ ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شام کے اندر جو ہے وہ کوئی ریفرینڈم ہوگا اور وہاں پر کوئی مجھے نہیں نظر آتا، حکومت؟ نہیں فی الوقت تو نظر نہیں آتا، لیکن ریزسٹنس ہی جب ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ مقاومت ہی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں، جب جہاں جس ملک میں ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہنے والے لوگ ہی ختم ہو جائیں تو وہاں پر ریفرینڈم کیا ہوگا؟ ریفرینڈم بھی ہوگا تو جولانی کے حق میں ہی ہوگا نا۔
یا ریفرینڈم ہوگا تو اسرائیل کے ساتھ جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے حق میں ہوگا، تو یہ ریفرینڈم ہو یا الیکشن ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کا فائدہ جو ہے وہ شامیوں کو تو نہیں ملے گا، اس کا فائدہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو نہیں ملے گا، اسلام کو نہیں ملے گا، اسلامی قوتوں کو نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ جو ایران کے ساتھ ابھی حالیہ اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ شروع ہونے کے چانسز موجود ہیں؟ مجھے لگ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح امریکہ کو دیکھیے یہ شکست جو ہوئی ہے اسرائیل کی، یہ یعنی ایران کے کہنے پر یہ جنگ نہیں رکی ہے، یہ اسرائیل کی ریکویسٹ جو امریکہ کو جو ہے نا وہ کہا کی گئی اس پہ رکی ہے۔ اور پھر یعنی امریکہ کا جو ایٹمی انسٹالیشنز پر حملہ ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ یعنی اسلامی جمہوری ایران کا ریئیکشن ہے، اس نے دکھا دیا ہے کہ میں جو ہے وہ رسپونڈ کر سکتا ہوں تمہیں، اور رسپونڈ کیا ہے انہوں نے، اور اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا قطر پر جو اٹیک اس نے کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس میں اسرائیل کی شکست نہیں، اس میں امریکہ کی شکست ہوئی ہے، اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ ایسا مضبوط ہو جو اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو۔ اس وجہ سے وہ حد المقدور یہ چاہے گا کہ ایران کو کسی طرح جو ہے اس کی قوت کو اسی طرح ختم کیا جائے جس طرح شام کی گئی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ایران جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک اتنا مضبوط ملک ہے جس میں واقعاً اسلامی نظام کا نفاذ ہے، جہاں اہل اللہ کی قیادت ہے، جہاں روشن ضمیر مسلمانوں کی قیادت ہے، جہاں سکالرز کی قیادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ نہ ڈرنے والوں کی قیادت ہے، اور حضرت علی خامنائی جیسے عظیم مفکر، عظیم رہبر اور عظیم مجتہد کی جو اپنے آپ کو فرام دا فرنٹ لیڈ کرتا ہے، ایسی شخصیت کی جو ہے وہ نمائندگی میں اور قیادت میں جو بھی ملک ہوتا ہے وہ ناقابل شکست رہتا ہے۔ وہ ایران اور اسرائیل کی جو ہے وہ وار ہوتی ہے دوسری، تو یہ کیا آخری وار کہلائے کہی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے نتیجہ دے گی؟ نہیں یہ پہلے بھی نتیجہ تو نکل چکا ہے، واضح ہے، دنیا جان چکی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں جو کہا جاتا کہ آئرن ڈوم یہ ہے، ایرم ڈوم وہ ہے، اس کا ڈیفنس یہ ہے، 4 لیئرز ہیں، 5 لیئرز ہیں، وہ سب لیئرز ختم ہو گئی۔ حیفا پر جو تباہی اور بربادی اس کی ہوئی ہے، دنیا جانتی ہے کہ وہ چیخ اٹھے، عوام ان کے چیخ اٹھے اور انہوں نے اپولوجائز کیا، یعنی ایرانین سے اپولوجائز کیا۔ اب لٹرلی آپ کو آپ سوشل میڈیا کے بندے آپ کو پتہ ہے، تو واضح فرق تو ہو جائے۔ اب دوسری جب اگر ہوئی نا تو پھر مکمل طور پر اسرائیل کی تباہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ماہ ربیع اول شروع ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے عید میلاد النبی میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تمام اہل اسلام سے اور خصوصاً اہل پاکستان سے گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ آپ نے انسانیت کو عزت و شرف عطا کیا ہے، آپ نے انسانیت کو اس کا گرا ہوا جو مقام تھا بلند، اس سے بلند کیا ہے۔ آپ نے انسانیت کو بڑا یعنی شرف عطا کیا ہے۔ احسن تکوین کا لبادہ جو تار تار ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ انسانیت کو پہنایا ہے۔ اس وجہ سے آپ کا ذکر، آپ کی ولادت باسعادت کا کے تذکرے، آپ کی شان و شوکت، آپ کے فضائل، آپ کے شمائل کو بیان کرنا ہر امتی پر فرض ہے۔ جس طرح بھی کوئی چاہے، اختلافات مت کیجیے۔ اگر آپ محفل میلاد منعقد کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اگر آپ جو ہے وہ سیرت کی کانفرنس کر سکتے ہیں تو وہ کریں، جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ ذکر رسول کریں، لیکن اختلافات اور انتشار سے خود بھی بچیں، دیگر مسالک کو بھی بچائیں، اور اسلام کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں، اور محبت کو کریٹ کریں، لوگوں کے درمیان محبت کے جذبات ابھاریں تاکہ ہم اس وطن عزیز میں پرسکون طریقے سے رہ سکیں۔ اور اس ربیع اول، ماہ ربیع اول اور عید میلاد النبی کے موقع پہ غزہ کی مظلوم جی بالکل، قوم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو بھی آپ یاد رکھیں، وہ جس طرح وہ جو ہے وہ اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور اس ارض مقدس کی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو بھی آپ جو ہے وہ اس موقع پر لازمی یاد رکھیے۔ آپ کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں اتنی اچھی بہت شکریہ۔